بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے سجدے کی آیت ہے۔ جتنے احباب نے اس کو سنا ہے وہ تمام ایک مرتبہ سجدہ کر لیں، سجدہ کرنا واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ سورت 80 پر 4ویں سورت ہے۔ اس سورت کا نام سورہ انشقاق ہے۔ انشق ینشق انشقاقا کے معنی پھٹنے کے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے سورہ تکویر اور سورہ انفطار کی آیات کی تشریح میں نے بیان کیا تھا کہ یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جو قیامت کے حالات کو ہو بہو بیان کرنے والی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کو قیامت کا منظر بالکل جیسے کا تیسا دیکھنا ہو وہ ان 3 صورتوں کی تلاوت کرے۔ الغرض، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں نے بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی خواب میں اس سورت کی تلاوت کرے گا اس کی نسل اور اولاد زیادہ ہوں گی۔ اور اس سورت کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں، اگر کوئی عورت حمل سے ہو اور وضع حمل کا وقت ہو، ڈلیوری کا وقت ہو، اس موقع پر ان 5 آیتوں کو کسی کاغذ پر لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالنا کہ وہ پیٹ تک پہنچے،
اس طرح تعویذ لگانے سے اس عورت کی ڈیلیوری آسان ہوگی، اور علماء نے لکھا ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہوگی، چونکہ قرآن کریم قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مکمل طور پر مفید ہے اور تمام کے لیے راہ ہدایت ہے، اس لیے میں نے اس کے دنیاوی فوائد بھی عرض کر دیے ہیں۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، 2 سور پھونکیں گے، دوسرا سور جب پھونکنے کا وقت ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا آسمان حکم سن لے گا، اور آسمان تو اسی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر اگل دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جاوے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین اپنے رب کا حکم سن لے گی، اور وہ اسی لائق ہے کہ رب کا حکم سنے۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی منظر کشی فرمائی ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو آسمان پھٹ جائے گا۔ کیوں پھٹے گا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا 19ویں پارے میں، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، جس دن کے آسمان پھٹے گا بالغمامی، اور اس میں سے بادل نکلیں گے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جب آسمان پھٹے گا، بادل ظاہر ہوگا، پھر فرشتے اتریں گے، فرشتوں کا نزول ہوگا۔ فرشتوں کے نازل ہونے کے لیے اور بادل نکلنے کے لیے آسمان پھٹے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون اور پلر کے اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا ہے، یہ جب پھٹے گا تو یہ صرف اللہ کے حکم سے پھٹے گا، اور اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کا حکم سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے، لہذا اتنا بڑا جو آسمان ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے، اور جب قیامت کے دن پھٹے گا تو اللہ کے حکم سے ہی پھٹے گا، کسی اور کا حکم اس پر نہیں چلے گا۔ اللہ کے احکام 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حکم تشریعی اور دوسرا حکم تکوینی۔ حکم تشریعی جیسے نماز پڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر کہ دن میں 5 مرتبہ وہ نماز پڑھے۔ اب اس میں بندے کو اختیار ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، نہیں بھی پڑھ سکتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا چاہے گا تو نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ہیں اللہ کے حکم نماز کو چھوڑ چھوڑ کر زندگی گزار رہے، تو یہ اللہ کا حکم تشریعی ہے، اس میں اختیار ہوتا ہے۔ انسانوں اور جنات پر حکم تشریعی لاگو اور نافذ ہے۔ جو بندے نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ کے فرما بردار اور برگزیدہ بننا چاہتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان پر اللہ کی پکڑ قیامت میں نماز کے سلسلے میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے۔ لیکن
نماز کو چھوڑنے والوں کی تعداد نماز پڑھنے والوں سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم تشریعی ہے، اس میں اختیار ہے، لیکن ایک حکم ہوتا ہے حکم تکوینی، اس میں کسی کو نہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، کرنا ہی کرنا ہے۔ جو حکم اللہ کا ہو گیا اب وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو آسمان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھٹنے کا حکم دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آسمان چاہے تو پھٹے یا نہ پھٹے، آسمان کو پھٹنا ہی پھٹنا ہے۔ اور انسانوں اور جنات کے اندر ہی اللہ کی نافرمانی کا مادہ ہے۔ انسانوں اور جنات کو چھوڑ کر جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کے تابع ہیں، سب اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے حکم کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ حکم تکوینی ہے، لہذا قیامت کے موقع پر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو آسمان پھٹے گا اور پھر اس میں سے بادل ظاہر ہوگا اور فرشتے اتریں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر بڑی کر دی جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو جیسے چمڑے کو گھسیٹ کر بڑا کیا جاتا ہے، ایسے زمین کو کھینچ کر بڑا کر دیا جائے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کو اس زمین میں کھڑا ہونے کا مقام دیا جائے گا، یعنی کہ ہر ایک کے حصے میں اتنی ہی زمین آئے گی جتنا کہ 2 پیر رکھنے کی جگہ ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے پیدا کیے گئے، اس وقت سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں ملین بلینز لوگ پیدا ہوں گے۔ اب ان کے لیے جگہ اتنی بڑی کہاں سے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ زمین کو کھینچ کر چوڑی اور بڑی کر دیں گے، تو جتنے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک پیدا ہوئے ہوں گے سب کے سب اس زمین میں کھڑا کیے جائیں گے، اور ہر ایک کو صرف کھڑے ہونے کی جگہ ملے گی۔ ذرا اندازہ کریں کیا منظر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی چیزوں کا تذکرہ فرما کر انسان کو گویا سبق سکھلایا کہ اتنا بڑا آسمان اللہ کے حکم سے بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، اور اتنی بڑی زمین پانی پر اللہ کے حکم سے بچھی ہوئی ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا تو آسمان پھٹ جائے گا، جب اللہ کا حکم آئے گا زمین کھینچ کر بڑی کر دی جائے گی، اور اس کے اندر جتنے دفائن خزائن ہوں گے، جتنے معادن ہوں گے، جتنے خزانے دفینے اور جتنے انسان و جنات ہوں گے سب کے سب زمین نکالے گی باہر۔ سورہ زلزال میں آگے وہ صورت آنے والی ہے، اس میں فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ نکال کر باہر کر دے گی۔ تو زمین کے اندر جتنے خزانے دفینے اور جتنے انسان جتنے مردے دفن ہوں گے سب کو وہ نکال دے گی۔ وَتَخَلَّتْ، جب زمین کے اندر ساری چیزیں بھری ہوئی تھیں اس نے اپنے اندر سے ساری چیزوں کو نکال دیا تو اب وہ خالی ہو جائے گی۔ وَتَخَلَّتْ، خالی ہو جائے گی۔ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان اللہ کے ایک حکم کو سن کر اللہ کی فرما برداری کریں گے، آسمان پھٹے گا اور زمین اپنے اندر کی چیزوں کو نکال کر باہر کر دے گی، خالی ہو جائے گی۔ اب اللہ انسان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الانسان،
انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی مرنے کے وقت تک کام میں کوشش کر رہا ہے۔ ہر انسان کوشش میں لگا ہوا ہے، اور انسان کی ساری زندگی میں مشقت ہی مشقت ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، محنت ہی محنت، ہر انسان محنت میں لگا ہوا ہے۔ ظاہری طور پر کسی کا بدن کھپ رہا ہے، کسی کا دماغ کھپ رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، وزن ڈھو رہا ہے، ہاتھ پیر کو کام میں لا رہا ہے، محنت لگ رہی ہے، کوئی اپنے دماغ کو محنت میں لگا رہا ہے، اتنی زیادہ سوچ اور فکر میں وہ مشغول ہے، اس کی وجہ سے اس کے دماغ پر بہت بھاری اثر پڑ رہا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ دماغ کے ٹینشن کو ہلکا کرنے کے لیے، ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دوائیاں بن رہی ہیں۔ الغرض بات یہ ہے کہ انسان مرتے دم تک کوشش میں لگا ہوا ہے، محنت میں لگا ہوا ہے، مشقت میں لگا ہوا ہے، ہر ایک کو محنت کرنا ہے، لیکن اس کی وہ کوششیں کب تک ہیں؟ موت تک ہیں۔ وہ کوششیں اس کو اللہ تک پہنچائیں گی، موت تک پہنچائیں گی۔ یا تو آدمی نیک کاموں میں لگ کر، اپنے پروردگار کی فرما برداری میں اور خوشی میں لگ کر اپنے رب کے پاس پہنچ کر رب کی بنائی ہوئی جنت میں پہنچے گا، یا پھر برے کاموں میں لگ کر اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی بنائی ہوئی جہنم میں پہنچے گا۔ اسی کا تذکرہ ان آیتوں میں کیا گیا ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اس کی کوشش موت تک ہے، اور وہ اپنے رب تک پہنچنے تک کوشش کرتا رہے گا۔ پھر جب پہنچ جائے گا پروردگار عالم کے پاس، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر قیامت میں جب اس کے کاموں کا بدلہ ملے گا، اس کی جزا اس کو ملے گی، من اوتیا کتابہ بیمینہ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، سو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا، جس کے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے آسان حساب و کتاب سے فارغ ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے اہل و عیال کے پاس خوشی خوشی واپس آئے گا، لوٹے گا۔ یہ تو کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے نیک کاموں میں کوشش کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر کے اللہ کو خوش و خرم کریں گے، اور اپنی خواہشات کی زندگی کو دبا کر، نفس و شیطان کو مار کر اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو لگائے ہوں گے، تو جب یہ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو ان کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اللہ کہیں گے کہ تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بس جاؤ، ہم نے تم کو پاس کر دیا، کامیاب کر دیا، نجات دے دی۔ تو اب یہ آدمی اپنا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے گا، خوش ہو کر، جیسے ہمارے بچے ایگزامینیشن ہال میں جا کر ایگزام دیتے ہیں، پھر جب ان کا رزلٹ آتا ہے، اب وہ فرسٹ نمبر سے پاس ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، تو اپنا رزلٹ کارڈ لے کر، مارکس کارڈ لے کر کے
ناچتے کودتے ہوئے گھر والوں کو دکھاتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں، اپنے متعلقین کے پاس ہنسی خوشی جاتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، بالکل اسی طرح نیک لوگ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال لے کر اللہ سے ہلکا پھلکا حساب کتاب کر کے اپنے گھر والوں کے پاس خوش و خرم لوٹیں گے۔ در منصور میں لکھا ہے کہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹیں گے سے دو معنی مراد ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جنت والوں کے اہل و عیال حوریں ہوں گی، تو جنتی اپنی حوروں کے پاس خوش و خرم لوٹے گا۔ اور دوسرا معنی یہ مراد لیا ہے کہ جیسے جنت میں حوریں ہوں گی ایسے ہی نیک لوگوں کی بیویاں بھی ہوں گی، نیک لوگوں کے بچے بھی ہوں گے۔ تو اگر جنت میں نیک لوگوں کی بیوی اور ان کے بچے ہوں گے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش و خرم لوٹیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حوسب یوم القیامت عذب۔ آسان حساب و کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں ہمارا نام اعمال پیش کیا گیا، اس میں نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں۔ اللہ نے دیکھا کہ اس کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہیں برائیاں کم ہیں، اللہ نے کہا کہ چلو چھوڑو کیا حساب کتاب لیتے ہیں، پاس کرو۔ اللہ نے بغیر دیکھے کے بغیر پوچھ تاچھ کے پاس کر دیا، کامیاب کر دیا۔ یہ آسان حساب و کتاب ہے۔ اگر جرح شروع ہو جائے، مناقشہ شروع ہو جائے کہ یہ گناہ تم نے کیا ہے، کیوں کیا، کس لیے کیا، کیا عذر تھا، کیا پریشانی تھی، اگر اللہ ایسا سوال کرنے پر آ جائیں مطلب یہ ہے کہ وہ اٹک گیا، سپڑ گیا۔ من حوسب یوم القیامت عذب، جس کا حساب قیامت میں لیا جائے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو آسان حساب کیا ہے کہ اس کو اپنے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھا نہ جائے، کامیاب کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد میں دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ آسان حساب کتاب میرا کیجیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو گناہوں سے معصوم ہے، جو پہلے ہی سے بخشے بخشائے ہیں، جنت کا دروازہ جن کے بغیر نہیں کھلے گا، وہ آپ سے پہلے دنیا کا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ خود آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں اللہ میرا حساب و کتاب آسان کر دیجئے، تو ہم سب کو کتنا ڈرنا چاہیے اپنے اعمال کے بارے میں، اور کتنا زیادہ برے کاموں کو کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ قیامت میں جو اٹک گیا اسے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اس لیے بزرگان دین نے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی کوئی گناہ کا کام کر لے، نفس کے ورغلانے سے، شیطان کے مکر و فریب میں آ کر کوئی گناہ کر لے تو فوراً اسے کوئی نیک کام کرنا چاہیے، تاکہ اس کے نام اعمال میں جہاں برائی لکھ دی گئی وہیں پر نیک عمل بھی لکھ دیا جائے، اور جب توبہ کر لے تو برے عمل ختم ہو جائیں گے، نیکیاں باقی رہ جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگانے کی ضرورت ہے، برے کاموں سے بچانے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح آسان حساب و کتاب کی دعا بھی اللہ سے مانگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، وراء ظہری اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، فسوف يدعو ثبورا، وہ کہے گا موت موت موت، موت کو پکارے گا، ویصلی سعیرا، اور جہنم میں داخل ہوگا۔
کیا کہتے ہیں، آدمی جب پریشان ہوتا ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، ایک کے بعد دیگرے مصیبتیں آتی ہیں، تو کہتا ہے کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے، مر گئے تو اچھا ہے، موت آ جانا منجے۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ زندگی سے گھبرا کے کہتا ہے کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ہم دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں کو سہنے کے بجائے، صبر کرنے کے بجائے گھبراہٹ میں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ اب وہاں مر کر بھی سکون نہیں آیا، چین نہیں ملا، تو پھر کدھر جائیں گے؟ اللہ کے پاس بھی اٹک جائیں گے تو پھر کوئی سکون نہیں ملے گا، کوئی راحت نہیں ملے گی۔ اب جن لوگوں نے اپنی زندگی میں منمانیاں کی، اپنے گھر والوں کے ساتھ اللو تللو کی زندگی گزاری، اللہ کی خوشی نہیں دیکھا، اللہ کی فرما برداری کا خیال نہیں کیا، بیوی کہہ رہی ہے چلو جی تھیٹر کو جائیں گے، لے کر چلے گئے بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے ناجائز خواہشات کو اپنایا، ناجائز کام کیے۔ تو اب قیامت میں جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ وہ کہے گا موت موت، مجھے تو یہ دن دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور میں مر جاتا۔ جیسے کافر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس مرنے تک ہی ہے، یوں ہی زندگی کی سانسیں ختم ہوں گی، ہم مر جائیں گے، مر کر مٹی بن جائیں گے، دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ تو اب جب دیکھیں گے کہ ہم کو اٹھا دیا گیا، دوبارہ زندہ کر دیا گیا، اور ہمارے نامہ اعمال ہم کو بائیں ہاتھ میں دے دیے گئے، ہماری پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال ہم کو دیا گیا۔ سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے ایک صورت میں کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس صورت میں ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ علماء مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب آدمی دیکھے گا کہ میں ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، اب مجھے میرا نامہ اعمال دیا جا رہا ہے، تو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے گا، جیسے آدمی کو کوئی چیز لینا نہیں ہے، سامنے والا دے رہا ہے، اب وہ اس چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھ پیچھے کر لے گا، مجھے نہیں ہونا۔ تو ایسے قیامت میں جو برا آدمی ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لے گا۔ تو پیچھے ہاتھ کر لینے سے نامہ اعمال نہیں دیا جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا، بلکہ ہر حال میں اس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو پیچھے جب ہاتھ کر لے گا تو انہی ہاتھوں میں وہ نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ اس طریقے سے دونوں چیزیں برابر ہو گئی۔ بعض علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جو برا آدمی ہوگا، جو کافر ہوگا، اس کا بایاں ہاتھ پیچھے کر دیا جائے گا، تو اس کو وہیں سے نامہ اعمال ملے گا۔ تو اب کیا کرے گا؟ وہ موت موت پکارے گا۔ اسے موت تو آنی نہیں ہے، موت کو بھی موت آ جائے گی قیامت میں۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، نیک لوگ ہمیشہ جنت میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ تو اب موت موت پکارنے سے موت نہیں آئے گی، بلکہ سیدھا اس کو کھینچ کر لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
نیک آدمی کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ اس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائے گا۔ اب یہاں برے آدمی کا تذکرہ کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو برا آدمی ہے جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہے، یہ شخص دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش رہا کرتا تھا، اور اپنے گھر والوں کی خوشی کے بارے میں اپنی خوشی کے سلسلے میں اتنا فکر مند تھا کہ اللہ کی ناراضگی کو اس نے مول لیا، اللہ کی نافرمانی کو مول لیا، اللہ کو ناراض کر کر کے زندگی گزارتا تھا۔ اب اس کا حال کیا ہے؟ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے تو گمان کر رکھا تھا، خیال کر رکھا تھا کہ اس کو خدا کی طرف لوٹنا ہی نہیں ہے، یہ خدا کی طرف لوٹے گا ہی نہیں۔ جس نے اپنے دنیا کی زندگی میں اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اسے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ کبھی لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں آئے گا۔ اور جس نے اپنی زندگی میں اپنے بیوی بچوں کو ناخوش کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری، وہ آسان حساب و کتاب کر کے اپنے گھر والوں کے پاس خوش و خرم لوٹے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، جو اس کا خیال تھا کہ میں نہیں لوٹوں گا، میرا حساب و کتاب نہیں ہوگا، میرے برے کاموں کے بارے میں مجھ سے پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی، بلا ہرگز نہیں، کیوں نہ ہوتا، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرکت اللہ دیکھ رہے تھے، اللہ خوب دیکھتا تھا اس کی ایک ایک حرکت کو۔ کوئی چھپا ہوا ہے اللہ کی نظروں سے؟ کوئی بھی چھپ نہیں سکتا، چاہے پہاڑوں کے اندر چھپانے کی اپنے آپ کو کوشش کر لے، کمروں کے اندر بند کر کے کوئی گناہ کا کام کرے اور سوچے کہ میں اللہ سے چھپ جاؤں گا، اللہ سے بچ جاؤں گا، نہیں بچ سکتا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، اللہ تو اس کو خوب دیکھتے تھے، اور یہ کیا سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک ایک عمل قیامت میں سامنے آئے گا۔ اس لیے انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ گناہوں سے ڈر کر، اپنے پروردگار سے ڈر کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، کہ مجھے میرا رشتہ دار دیکھے نہ دیکھے، مجھے میری بیوی دیکھے نہ دیکھے، مجھے میرا بھائی دیکھے نہ دیکھے، میرے ماں باپ دیکھے نہ دیکھیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی کو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں تو اللہ کی فرما برداریوں کا اور خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی طرف نہ لوٹے، اس کے اعمال چھپ جائیں، بلکہ اس کا رب تو اس کو خوب دیکھتا تھا۔ وقت کافی ہو گیا ہے، میرا ارادہ تھا کہ پوری سورت کی تفسیر ہو جائے، اب یہاں سے آگے قسم اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کریم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت میں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا سفارشی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔